अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम क्लास 1 का वाक़फ़ियत आमा यानी मेरी दुनिया का बाब नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं, ख़ुद को साफ़ सुथरा रखना। अब इसमें तलबा को किस काबिल होना चाहिए ये हम पढ़ लेते हैं। इन तरीक़ों को जान सके कि जिनके ज़रिए बच्चे ख़ुद को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। हमें बच्चों को बताना चाहिए कि वो ख़ुद को साफ़ सुथरा किस तरह रख सकते हैं। खाना खाने से पहले और बाद में, और बैतुल खला इस्तेमाल करने के बाद हाथ धोने का उनको बताएं कि कितने ज़रूरी हैं। नाखून तराशना, काटना, रोज़ाना ब्रश से दांत साफ़ करना, रोज़ाना नहाना वगैरह हमारे सेहत के लिए कितना ज़रूरी है। अपनी सेहत के लिए ख़ुद को और अपने लिबास और इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखने की अहमियत को समझ सकें। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि सफाई की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी ज़िंदगी में। इस हकीकत को तस्लीम कर सकें। जरासीम बीमारियां फैला सकते हैं और जरासीम से बचाव के तरीके तहरीर करना, यानी उनको इस तरीक़ों का पता हो कि जरासीम से किस तरह बचा जा सकता है और ये हमारे लिए नुकसानदेह हैं। इन गैर सेहत बख्श आदात के बारे में जान सकें जो बीमारियां जैसे खांसी दस्त का सबब बनती हैं। उन्हें पता हो कि खांसी दस्त वगैरह किस वजह से लगते हैं, वो उन आदतों से बच सकें। अहम अल्फाज: सफाई, क्लीनलीनेस, अपने आप को और चीज़ों को साफ सुथरा रखने की आदत। जरासीम, जर्म, इंतहाई छोटा जानदार जो इन्फेक्शन और बीमारियों की वजह बन सकता है। हिफ्ज़ान सेहत, हाइजीन, खुद को और अपने रहन सहन के मकाम और काम करने की जगह को साफ सुथरा रखना। सफाई सुथराई से हम सेहतमंद रहते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने आप को, अपने कपड़ों को और अपने गिरदो नवा को साफ़ सुथरा रखें। गिरदो नवा यानी इर्द गिर्द को, चीज़ों को साफ़ सुथरा रखें। हम को हर रोज़ सफाई सुथराई के मामूल यानी रूटीन पर अमल करना चाहिए। किस तरह? सुबह के वक्त हमें क्या करना चाहिए? दिन में और बिस्तर पर जाने से पहले सुबह के वक्त हमें अपना चेहरा और हाथ धोएं। दांतों को ब्रश से साफ़ करें। बालों में कंघी करें। साफ़ सुथरे कपड़े पहनें। ये दिन के टाइम हमें ये काम करने चाहिए सुबह के वक्त, यानी जब हम उठते हैं। अब दिन में हमने क्या करना है, यानी सारे दिन की रूटीन है हमारी। इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके नाखून तराशे हुए और साफ़ हो, यानी कि अगर आप पे नेल्स भरे हुए हैं तो उनको कट कर लें। खाना खाने से पहले और बाद में और बैतुल खला जाने के बाद हाथ ज़रूर धोएं। बैतुल खला जाने के बाद हाथ ज़रूर धोएं, यानी कि जब बैतुल खला से वापस आ जाएं, बाहर आ जाएं तो हाथ ज़रूर धोएं। और खाना खाने से पहले भी, क्योंकि जरासीम हमारे अंदर जा सकते हैं खाने के ज़रिए। और खाना खाने के बाद भी हाथ धोएं। नहाएं और बालों को भी धोएं। नहाएं तो बालों को भी धोएं। अगर कपड़े गंदे हो गए हैं तो उन्हें बदल लें, यानी कि साफ़ कपड़े पहने, गंदे कपड़े ना पहने। अगर गंदे हैं तो उनको चेंज कर लिया जाए। और बिस्तर पर जाने से पहले यानी सोने से पहले हमें क्या करना चाहिए? दांत साफ़ करने चाहिए, सबसे पहले ब्रश करना चाहिए, अपने हाथ और पाँव धोने चाहिए। आरामदेह कपड़े यानी लूज़ और ईजी कपड़े पहनने चाहिए, यानी कि मोटे और तंग कपड़े पहनकर हमें नहीं सोना चाहिए। वो कपड़े पहनने चाहिए जो हमें रिलैक्स रखें, जिनमें हम ईजी महसूस कर सकें। आओ मालूम करें। नंबर 1 है, अपने उस्ताद की मदद से मंदरजा झैल की मशक कीजिए, यानी हाथ धोने बच्चों को सिखाएं कि हाथ किस तरह से साबुन से अच्छे से धोए जाते हैं, दोनों साइड से, आगे और पीछे से। दांत साफ़ करने का बताएं कि कैसे दांतों को ब्रश से साफ़ किया जाता है, अंदर से, बाहर से, साइड से, राइट लेफ़्ट सारा। नंबर 2, एक दूसरे की मदद से अपनी मेज़, कुर्सी और आसपास की जगह की सफाई कीजिए, यानी बच्चों को घर पर भी इस चीज़ की थोड़ी सी आदत डालनी चाहिए कि बच्चों को पता हो कि डस्टिंग किस तरह से की जाती है। छुट्टी वाले दिन कभी कभी बच्चों को कोई क्लॉथ दे के उनको डस्टिंग करने का तरीका सिखाएं और उनसे डस्टिंग करवाएं। इस तरह बच्चों में जिम्मेदारी का एहसास भी पैदा होता है। ये आप देख सकते हैं कि एक बच्चा नहा रहा है, अपना सर धो रहा है। बाकायदगी से नहाने से हम साफ़ सुथरे रहते हैं। जब हम बाकायदगी से नहाएंगे, डेली बेसिस पे नहाएंगे, तो हमारे जिस्म में कोई जरासीम गंदगी नहीं रहेगी, तो उससे हम बीमार भी नहीं होंगे। अगर हम ज़्यादा दिन तक नहीं नहाएंगे तो इस चीज़ का खदशा होगा कि हम बीमार हो सकते हैं। अपने जिस्म को धोने से इसके ऊपर से मिट्टी और जरासीम हट जाते हैं। आपको अपना लिबास भी रोज़ाना तब्दील करना चाहिए, क्योंकि इस पर जरासीम लग सकते हैं। क्योंकि हम कहीं भी बाहर आते जाते हैं, बैठते उठते हैं, तो इससे जरासीम लग सकते हैं। इसलिए हमें अपने कपड़ों को भी रोज़ चेंज करना चाहिए और नहाना भी चाहिए। अब यह है जरासीम और अच्छी सेहत। बीमारी से बचाव। बीमारी से हम किस तरह से बच सकते हैं? जरासीम बहुत छोटे जानदार होते हैं जो बीमारियां फैला सकते हैं। सेहतमंद रहने के लिए हमें अपने आप को जरासीम से बचाना बहुत ज़रूरी है। अब वो हम किस तरह से बचा सकते हैं? साफ़ सुथरा रहना,
یعنی جسمانی صفائی ستھرائی برقرار رکھنا جراثیم سے خود کو محفوظ رکھنے کا ایک طریقہ ہے. یعنی اگر ہم اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو، ہر چیز کو صاف رکھیں گے تو ہم جراثیم سے محفوظ رہیں گے، اور جب جراثیم سے بھی محفوظ رہیں گے تو بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے، کیونکہ گندگی سے جراثیم اور بیماریاں لگتی ہیں. اگر ہم گندے ہوں گے تو جراثیم لگیں گے، اور اسی جراثیم سے ہمیں بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں، ہم یعنی بیمار ہو سکتے ہیں. کبھی کبھار صفائی ستھرائی برقرار رکھنے کے باوجود بھی ہم بیمار پڑ سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ اگر ہم صاف ہیں تو بیمار پڑ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں اچھا کھانے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری جب امیونٹی سسٹم سٹرونگ نہیں ہوتا تو ہم جلدی بیمار ہو جاتے ہیں. اگر ہمارا امیونٹی سسٹم سٹرونگ ہوگا تو ہم بیمار جلدی نہیں ہوں گے. اس کے لیے ہمیں اپنی ڈائٹ پر بھی فوکس کرنا چاہیے. اسہال کیا ہوتا ہے؟ ڈائریا. اس کو کیا بولتے ہیں؟ ڈائریا. ایک بیماری ہے جس کا شکار ہم اس وقت ہوتے ہیں جب ہم گندے پانی اور گندے ہاتھوں سے بنی غذا کھاتے ہیں. جب بھی ہم کبھی گندے ہاتھوں سے بنی ہوئی چیزیں اور پانی وغیرہ گندا استعمال کرتے ہیں تو ہم ڈائریا کا شکار ہو جاتے ہیں، اسہال کا شکار ہو جاتے ہیں، جس سے ہماری باڈی میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم باہر کی چیزیں کھاتے ہیں، کیونکہ جو چیزیں باہر بنائی جاتی ہیں وہ نہ تو بسم اللہ پڑھ کر بنائی جاتی ہیں اور نہ ہی ہاتھ دھو کر بنائی جاتی ہیں. وہ گندے پانی اور گندی چیزوں میں بنائی جاتی ہیں، گندے آئلز میں فرائی کی جاتی ہیں. اگر آپ اپنے گھر پہ اپنی مما کی بنے صاف ہاتھوں سے چیز کھائیں تو اس سے آپ کبھی بھی بیمار نہیں ہوں گی. حفظان صحت کا مطلب ہے اپنی اور آس پاس کی صفائی رکھنا. حفظان صحت سے کیا مراد ہے؟ کہ اپنی صفائی بھی رکھنا اور اپنے آس پاس کی صفائی بھی رکھنا. یعنی ضروری نہیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو صاف رکھ لیں اور جہاں ہم بیٹھے ہماری بیڈ شیٹ گندی ہو، ہماری دوسری چیزیں گندی ہوں، اس طرح نہیں. حفظان صحت کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آس پاس کی چیزوں کو بھی صاف رکھیں تاکہ آپ بیماریوں سے بچ سکیں. ہم تب بھی بیمار پڑ سکتے ہیں جب ہم ایک ایسے فرد سے ملیں جو بیمار ہے. یعنی کہ اگر ہم ٹھیک ہیں اور ہم کسی ایسے شخص سے ملتے ہیں جو بیمار ہے تو بھی ہم بیمار ہو سکتے ہیں، اور جس نے اپنے ہاتھ نہ دھوئے ہوں، یعنی ہم اسے ہاتھ میں لا لیں اور اس نے ہاتھ نہ دھوئے ہوں، اس کے ہاتھوں میں جراثیم ہو، یا جو چھینکتے یا کھانستے ہوئے اپنا منہ نہ ڈھانپتا ہو، یا کوئی ایسا انسان جس کو فلو ہوا ہو یا چھینک رہا ہو اور وہ اپنے منہ کے آگے نہ کوئی رومال رکھے، نہ ہاتھ رکھے، نہ کوہنی رکھے، تو اس سے بھی ہم بیمار ہو سکتے ہیں. کیونکہ اس کے منہ سے جو چھینٹیں آتی ہیں وہ جو اگر ہمیں وہ لگ جائیں گی تو اس کے اندر کیونکہ جرمز ہوتے ہیں تو ہم بھی اس بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں اس وجہ سے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم خود بیمار ہو جائیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنا چہرہ ڈھانپ کر رکھیں تاکہ بیماری کسی دوسرے فرد کو منتقل نہ ہو. اس لیے جو بھی انسان بیمار ہو، آپ ہوں یا کوئی دوسرا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا چہرہ ڈھانپ کر رکھے، یعنی ماسک پہن کر رکھے. اس سے جو بیماری ہے وہ دوسرے فرد میں منتقل یعنی ٹرانسفر نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے منہ سے جو جراثیم نکلیں گے وہ کسی دوسرے کو نہیں لگ پائیں گے. اسی لیے بہتر ہے کہ اپنی بھی صحت کا خیال رکھا چاہیے اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی صحت کا بھی خیال رکھا جائے. مختصر جائزہ ہے، ان میں سے کون سی عادتیں صحت بخش ہیں؟ کھانستے یا چھینکتے ہوئے اپنے منہ کو ہاتھ سے ڈھانپ لینا، جی ضرور ڈھانپنا چاہیے. باہر جاتے ہوئے ماسک پہننا، یہ بھی ضروری ہے. سطحوں اور چیزوں کو چھونے کے بعد اپنے ہاتھوں کو صابن سے دھونا. جی اگر ہم کسی بھی چیز کو ٹچ کرتے ہیں یا ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں ہاتھ ضرور دھونے چاہیے. ورزش کرنا ہماری صحت کے لیے بہت اچھا ہے. پورا دن بستر میں لیٹے رہنا، جی نہیں، پورا دن بستر میں لیٹے رہیں گے تو اس سے تو ہم بیمار ہو جائیں گے. گنجائش سے زیادہ غذا کھانا، یہ بھی غلط ہے. ہمیں ضرورت کے مطابق غذا کھانی چاہیے، بلکہ اگر ہم اپنی تھوڑی سی بھوک کو رہنے دیں، مطلب ہم پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں، اگر ہم تھوڑا سا پیٹ کو خالی رہنے دیں تو وہ ہماری صحت کے لیے بہت اچھا ہے، اس سے ہم کبھی بھی بیمار نہیں ہوں گے. بازار میں ملنے والے مشروبات یعنی سافٹ ڈرنکس پینا، جی نہیں، بازار سے جو چیزیں ملتی ہیں وہ بہت ہی گندی ہوتی ہیں اور لو کوالٹی کی ہوتی ہیں، جس سے ہم بہت جلدی بیمار ہو جاتے ہیں. کسی بیمار آدمی سے گلے ملنا، کسی بیمار آدمی سے ہمیں دور رہنا چاہیے تاکہ ہم بھی بیمار نہ ہو جائیں. ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانا، جی نہیں، ہاتھ دھو کر ہمیشہ کھانا چاہیے. اگر ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھائیں گے تو جو ہاتھ میں جراثیم ہوں گے وہ کھانے کے ذریعے ہمارے منہ میں اور اس کے بعد ہمارے جسم میں داخل ہو جائیں گے، جس سے ہم بیمار ہو جائیں گے. اب ہم سبق ایک نظر میں دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا ہے. اصول صحت اور اچھی صحت کے لیے کیا اصول ہونے چاہیے؟ صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں، اور خراب و بری عادتوں سے بچنا چاہیے. سوال نمبر 1 ہے یہاں، صحیح اور غلط پر نشان لگائیں، یعنی صحیح پر ٹک اور غلط پر کراس کا نشان لگائیں.
ہمیں بیت الخلاء جانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے. جانے سے پہلے دھونا ضروری نہیں ہے لیکن آ کر ہمیں ہاتھ ضرور دھونے چاہیے. ٹھیک ہے جی. اس لیے ہم دیکھ لیں گے کہ غلط ہے, پہلے دھونے کی ضرورت تو نہیں ہوتی نا. اچھی صحت کا مطلب جراثیم کو اپنے جسم میں داخل ہونے دینا. جی نہیں, کراس. اچھی صحت کا مطلب جراثیم کو داخل ہونے نہ دینا. ہمیں چھینکتے ہوئے اپنا چہرہ ڈھانپ لینا چاہیے. جی ضرور ڈھانپنا چاہیے تاکہ دوسرے ہماری بیماری سے بچ سکے اور یہی نہ ہو کہیں ان کو بھی اس طرح بیمار ہو جائیں وہ بھی ہماری طرح. صحت بخش طرز زندگی کے لیے صفائی ستھرائی کو معمول بنا لینا ضروری ہے. جی اگر ہم صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اپنے صفائی ستھرائی کا معمول بنائیں, ڈیلی بیسس پر نہائیں اور اپنے آپ کو صاف ستھرا. بیمار آدمی سے محفوظ فاصلے پر رہنا ایک اچھی احتیاطی تدبیر ہے. جی بیمار آدمی سے ایک محفوظ فاصلے پر ہمیں رہنا چاہیے تاکہ ہم بھی بیمار نہ ہو جائیں, بیماریوں سے بچ سکیں. سوال نمبر 2 ہے, مندرجہ ذیل الفاظ کو ان کے صحیح بیان یعنی وضاحت سے ملا دیں. جراثیم. جی تو جراثیم کا کیا ہوگا؟ وہ نقصان دہ حیاتیات جو آنکھوں سے نظر نہیں آتے, یعنی جو جراثیم ہیں وہ بہت چھوٹے سے ذرات اور حیاتیات ہوتے ہیں جو ہم نارمل آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. اس کے لیے ہمیں دوربین کی یا مائکروسکوپ کی ضرورت ہوتی ہے. صاف ستھرا رہنا. صاف ستھرا رہنے سے کیا ہوگا؟ ہماری صحت اچھی ہوگی, یعنی اچھی صحت ہونا. حفظان صحت, اچھی صحت. اسہال. اسہال کیا ہے؟ ایک بیماری ہے جو کہ ہم نے پہلے پڑھا ہے. اور وہ کیوں ہوتی ہے؟ ایک بیماری جو خراب کھانا کھانے کی وجہ سے ہوتی ہے. دھونا. دھونا کیا ہوتا ہے جی؟ جسم سے گندگی کو صاف کرنا, اس کو دھونا کہتے ہیں. عملی کام ہے کہ آپ کبھی غیر صحت مند کھانے یا ماحول سے بیمار ہوئے ہیں؟ اپنے استاد کی مدد سے ہم جماعتوں کے ساتھ تبادلہ خیال کریں, آپس میں اس بات کا ڈسکس کریں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے پیرنٹس کے ساتھ, کہ کیا آپ کبھی غیر صحت مند کھانا کھانے سے, یعنی آپ نے کبھی ایسا ہو کہ باہر سے کوئی کھانا کھایا ہو اور آپ میں سے کسی کی طبیعت خراب ہو گئی ہو, تو اس پہ تبادلہ خیال کریں. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں, شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.